انسان کی فلاح اور کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ حج اور آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رکوع، سجود اور عبادت اور دیگر نیک اعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تم کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی ضمن میں جو حدیث پاک بعد میں امام نسائی لے کر آئے ہیں، اس میں سجدہ، رکوع اور سجدہ کے متعلق صحیح سجدہ کرنے کی کا صحیح طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جس کو اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں انسان کی کامیابی اور فلاح کس میں ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دیگر نیک کام کیے جاتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ آیت سجدہ ہے، جو احباب نے سنی ہے یا جو سن رہے ہیں وہ اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد سجدہ لازمی کر لیں، سجدہ لازمی کر لیں۔ اب اسی ضمن میں جو حدیث پاک آئی ہے، اور اس حدیث پاک میں امام نسائی نے جو لے کر آئے ہیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے، کامل سجدے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ 7 حصوں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور چہرہ، اور چہرے میں پیشانی اور ناک پر سجدہ کریں، اور نماز کے دوران سجدے میں جاتے وقت اپنے بالوں اور کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے اکٹھا نہ کریں، اور اس سے عاجزی پیدا ہوگی اور تکبر کی نفی ہوگی۔ اب اس حدیث پاک میں 7 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وہ 7 چیزیں کون سے ہیں، وہ 7 حصے کون سے ہیں جسم کے، وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ لگنا، دونوں گھٹنوں کا، جس کو عام پنجابی میں ہم گوڈے کہتے ہیں، ان کا لگنا، اور دونوں پاؤں کا نیچے لگنا زمین پر، اور چہرے کے اندر پیشانی اور ناک، ان دونوں چیزوں کا زمین کے ساتھ لگنا، مس ہونا، یہ لگے گا تو کامل سجدہ ہوگا۔ اور پھر جو دوسری تلقین فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے دوران سجدے میں جاتے ہوئے نہ بالوں کو درست کیا کرو اور نہ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کی کوشش کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہوگی اور تکبر کی نفی ہوگی۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، تو ہم اپنے بالوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنی داڑھی، جن کی داڑھی مبارک ہوتی ہے، ریش مبارک جنہوں نے رکھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو وہ اپنی اس ریش مبارک سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر کپڑوں کو اکٹھے کرنا، بچانا مٹی سے، اس کا بھی منع فرمایا گیا کہ کیونکہ اس سے عاجزی پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح کامل اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔